حکومتی عدم توجہ اور عوامی بد اعتقادی کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں نام نہاد پیری مریدی ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ ان جعلی پیروں کی وجہ سے عوام سچے پیروں سے بھی نفرت کرنے لگی ہے۔ مختلف واقعات میں ان جعلی پیروں کی وجہ سے سادہ لو عوام مال اور کبھی کبھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ آج کل جعلی پیروں کے متعلق دلخراش واقعات میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے 1.5 ماہ تک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا جعلی پیر انجام کو پہنچ گیا۔ جعلی پیر کے کہنے پر ماں نے بچے کو پھانسی دے دی۔ جعلی عامل نے جن نکلوانے آئے شخص کی جان لے لی۔ آئے روز ایسے واقعات کی خبریں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر چلتی ہیں۔ اس ویڈیو میں برصغیر میں پیری مریدی کی تاریخ، مشہور گدی نشینوں کا معاشرتی اور سیاسی کردار، صوفیہ کرام سے جعلی پیروں تک کی داستان اور جعلی پیروں کی جعل سازی اور ان کے کرتب کے حوالے سے تفصیلی ذکر ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، صدیوں پر محیط روایات کی وجہ سے پیری مریدی برصغیر کے کلچر کا حصہ سمجھی جاتی ہے، لیکن تعلیم اور شعور کی بیداری سے ہمسایہ ملک بھارت میں پیری مریدی کے آڑ میں لوگوں کا سماجی، معاشی اور جنسی استحصال کرنے والے خود ساختہ پیروں اور عاملوں کے خلاف سماجی اور ملکی سطح پر مہم شروع ہو چکی ہے۔ بھارت کے برعکس ہمارے ہاں پیری مریدی کے نام پر عوام کا سیاسی و معاشی اور سماجی و جنسی استحصال کرنے والے پیروں، روحانی پیشواؤں اور عاملوں کے خلاف کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ جعلی پیروں اور ان کے جعلی کرامات کے ذکر سے پہلے ہندوستان میں صوفیوں کی تاریخ اور ان کا کردار سمجھنا ضروری ہے۔ جو صوفیہ کرام برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، ان میں سے 2 ہستیاں ہی زیادہ مشہور ہیں جو پہلے تشریف لائے۔ پہلے حضرت علی حجویری جو ہندوستان میں 1069 عیسوی میں تشریف لائے، اور دوسرے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کے ہندوستان میں آمد کی تاریخ 1161 عیسوی بتلائی جاتی ہے۔ ان 2 مشہور بزرگوں کے علاوہ اور بزرگوں کی آمد کا بھی تذکروں سے پتہ چلتا ہے۔ ان میں ایک تو شیخ محمد اسماعیل بخاری ہیں جو 1005 عیسوی میں لاہور تشریف لائے، اور دوسرے بزرگ خواجہ ابو محمد بن ابو احمد جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور محمود غزنوی نے 1001 سے لے کر 1025 عیسوی تک ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ ان تمام تر تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی صوفی بزرگ، وہ مشہور و معروف ہو یا غیر معروف، سلطان محمود غزنوی سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں وارد نہیں ہوا تھا۔ لیکن برصغیر میں مسلمان ہمیں اس سے بہت پہلے نظر آتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام اس وقت آ چکا تھا جبکہ کسی صوفی کا اس دنیا میں وجود تک نہ تھا۔ گو 2 صدی ہجری کے آخر میں یا 3 صدی کے اوائل میں چند ایک بزرگوں کو صوفی کہا جانے لگا تھا، تاہم ان کی ابتدا 3 صدی ہجری میں شمار ہوتی ہے۔ مسلمان تاجر اور مبلغین 7ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے ساحلوں پر آنا جانا شروع کر چکے تھے۔ بعد ازاں محمد بن قاسم نے سندھ کے سارے علاقوں کو فتح کر لیے تھے۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ صوفیہ کرام کا اشاعت اسلام میں کردار ہے، مگر ہندوستان میں اسلام صوفیہ سے قبل بھی پھیل رہا تھا۔ محمود غزنوی چونکہ صوفیہ کا قدردان تھا، اس لیے اس نے یہ تحریک پیدا کی کہ دوسرے علماء دین کے ساتھ صوفیہ بھی اس سرزمین پر تشریف لائیں اور مفتوحہ علاقوں میں اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیں۔ چنانچہ پہلے صوفی جن کا نام تذکروں میں ملتا ہے وہ اسماعیل بخاری ہیں، جنہیں 1005 عیسوی میں اپنے ساتھ لایا تھا، حالانکہ وہ خود 1001 عیسوی سے ہندوستان پر حملے کر رہا تھا۔ گرچہ ہندوستان میں صوفیہ کرام محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے، مگر یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب نہیں تھا جو تصوف کے صوفیانہ پہلو پر محنت کرتا تھا، بلکہ ہندوؤں کی بھکتی تحریک اس دور میں تصوف کی مقبول تحریک تھی، جو موسیقی کے ساتھ معاشرے میں انسان دوستی، معاشرتی ناہمواری، سماجی انصاف، امن، حق و سچ کا سبق عام کرتے تھے۔ بھکتی تحریک کی مقبولیت دیکھ کر مسلمان صوفیہ نے بھی امن اور انسانیت کے درس کے لیے ان کا طریقہ اختیار کیا، اور یوں صوفیہ اسلام نے بھی بھجن کے بجائے قوالی ایجاد کی۔ قوالی میں اسلام کی شان، تاریخی واقعات اور امن کا درس دیتے تھے۔ قوالی کے ایجاد کے بعد دونوں مذاہب کے اشاعت دین کا طرز عمل اور مذہبی نقطۂ نظر جو اکثر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین فرق کو دھندلا دیتا تھا، اس دور میں ہندو مسلم صوفیہ کے مجالس میں اور مسلمان ہندو صوفیوں کے محفلوں میں بیٹھنے لگے، کیونکہ دونوں مذاہب کے صوفیہ کا طریقہ ایک جیسا تھا اور دونوں گروپوں کے درس میں ترک دنیا اور امن انسانیت کا پیغام تھا۔ یوں برصغیر میں صوفیہ کرام نے اسلام کی صوفیانہ شکل متعارف کرائی۔ برصغیر میں خاندان غلامہ سے لے کر مغلیہ خاندان کے بادشاہوں نے بھی براہ راست یا بالواسطہ بھکتی تحریک کو سپورٹ کیا، کیونکہ مسلمان حکمرانوں کو ان کے درس امن اور ذات پات کے خلاف تعلیم سے حکومت کرنے میں مدد ملتی تھی تاکہ کوئی تشدد یا بغاوت نہ ابھرے۔ ان صوفیہ کے محفلوں میں بیٹھنے والے اسلام کی تاریخ اور امن انسانیت سے واقف ہوئے، مگر شریعت
اسلام سے ناواقف رہے۔ پھر جب ان صوفیہ کرام کا انتقال ہوا تو ان کے چاہنے والوں نے ان کے مزارات بنانے شروع کیے اور ان کی محبت میں ان کے اولاد کو گدی نشین بنایا۔ یوں گدی نشینی کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ کے علاوہ اکثر گدی نشین معاملات، معاشرت اور معیشت میں اسلامی قوانین سے نابلد تھے اور جاہل تھے۔ ان کو دینی موضوعات پر وعظ و تقریر کرنا نہیں آتی تھی، بس ان نے قوالی اور صوفیہ کی یاد میں عرس کی شروعات کی۔ ان گدی نشینوں نے اللہ کو بندوں کی پہنچ سے بہت دور کر دیا۔ مالک اور بندے کے درمیان اس قدر دوریاں پیدا کر دی اور راستہ اتنا طویل کر دیا کہ انسان یا تو گھبرا کے لادین ہو جاتا یا کوئی شارٹ کٹ اختیار کرتا۔ شارٹ کٹ پہ تمام گدی نشینوں نے قبضہ کیا۔ مریدین نے ان گدی نشینوں کو خوش رکھ کر خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈا اور ان گدی نشینوں کو تحائف اور نذرانے پیش کرنے لگے۔ یوں صوفیہ کے مزارات کمائی کا بہترین ذریعہ بن گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی ٹھگوں کو خیال آیا کہ یہ تو منافع بخش کاروبار ہے اور یوں جعلی پیر اور جعلی مزارات کی بھرمار شروع ہوئی۔ جعلی پیروں اور ان کے کرامات کے ذکر سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ برصغیر کے مشہور صوفیہ کرام کے مزارات کو ان کے خاندان نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد اور پھر دنیائی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے رہے۔ بزرگوں کے مزارات جو ابتدا میں مذہبی شناخت رکھتے تھے، رفتہ رفتہ سیاسی قوت کے علامت بنتے گئے اور بعض علاقوں میں تو دیہی سیاسی نظام ان مزارات کا مرکز و محور بن کر رہ گیا۔ عام لوگوں کی عقیدت کو ان مزارات سے جڑے خاندانوں نے سیاسی طاقت کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مغل بادشاہت نے معروف مزارات سے منسلک خاندانوں کو مراعات سے نوازا اور جب برصغیر پر انگریزوں کی حکمرانی کا دور آیا تو ایسے خاندانوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور ان کو دی جانے والی مراعات و جاگیروں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ برصغیر میں مزارات اور گدیوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے معروف مورخ ڈیوڈ گلمارٹن کے مطابق مغل عہد کے دوران ریاست نے بہت سے اہم سجادہ نشینوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے۔ مغلوں نے ملتان میں اپنے مقامی گورنروں کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے ہمیشہ سجادہ نشینوں کے ایک خاندان قریشی خاندان پر ہمیشہ بھروسہ کیا۔ تاہم مغل بادشاہت کے زوال کا خانقاہی سیاست کے علمبرداروں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ڈیوڈ کے مطابق مغلوں کے زوال کے بعد بہت سے سجادہ نشینوں نے اپنے آپ کو طاقتور مقامی سیاسی شخصیات کے طور پر مستحکم کر لیا۔ ان سجادہ نشینوں کی سیاسی قوت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں جب برصغیر میں سن 1923 میں قائم کی جانے والی یونینسٹ پارٹی نے 1937 کے انتخابات میں 14 سرکردہ پیروں اور سجادہ نشینوں سے حمایت کے لیے رابطہ کیا تھا۔ دیگر عوامل کے علاوہ سجادہ نشینوں کی اس حمایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1937 کے انتخابات میں دیہی مسلم نشستیں جن کی تعداد 75 تھی، اس میں 73 نشستیں یونینسٹ پارٹی نے جیت لی۔ یوں یہ سجادہ نشین سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو گئے۔ مسلم لیگ نے بھی 1945 کے صوبائی انتخابات سے قبل مذہبی اہم خانقاہوں کے سجادہ نشینوں تک رسائی حاصل کر کے ان سے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے فتوے بھی حاصل کیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی نے جن پیروں اور درگاہوں کی حمایت حاصل کر کے سیاسی فضا کا دھارا بدلا تھا، ان پیر خاندانوں اور درگاہوں نے پاکستان کی انتخابی سیاست کو آگے چل کر بھی متاثر کیے رکھا۔ یونینسٹ اور بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ کے نزدیک جو اہمیت پیروں اور درگاہوں کی رہی، ویسی ہی اہمیت ہر دور کی بڑی سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیبلشمنٹ کو آج تک ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو پاکستانی سیاست میں ہر سیاسی پارٹی میں ان سجادہ نشینوں کا اعلیٰ مقام ہے۔ ملتان کے گیلانی خاندان کے یوسف رضا گیلانی 2008 کے الیکشن میں جیت کر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ملتان کے 3 حلقوں سے گیلانی خاندان الیکشن لڑ رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، علی موسیٰ گیلانی اور سید عبدالقادر گیلانی اب اس خاندان کے سیاسی وارثین ہیں۔ ملتان کے قریشی خاندان کے سرپرست مرید حسین کا بیٹا سجاد حسین قریشی قیام پاکستان سے چند ماہ قبل مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس سے قبل وہ یونینسٹ پارٹی کا حصہ تھے۔ سجاد حسین قریشی کے بیٹے شاہ محمود قریشی ماضی میں پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے مخدوم زین قریشی ملتان کے حلقے سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ بعد ازاں 2022 کے ضمنی الیکشن میں اسی حلقے سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے الیکشن لڑا تھا۔ زین قریشی ملتان کے حلقہ NA 150 اور مہر بانو قریشی NA 151 سے الیکشن لڑتے ہیں۔ درگاہ جلال پور شریف کے موجودہ سجادہ نشین پیر سید انیس ہیں۔ سید انیس کے والد پیر برکات شاہ ماضی میں سینیٹر اور صوبائی وزیر رہے ہیں۔ اسی خاندان کے سید شمس حیدر 1993، 1997 اور 2008 میں صوبائی اسمبلیوں کے ممبر رہے۔ درگاہ سیال شریف کے غلام نصیر الدین سیالوی 3 بار پنجاب اسمبلی کے رکن اور اوقاف کے صوبائی وزیر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے غلام نظام الدین سیالوی بھی MPA
کیے رہے ہیں۔ نعیم الدین سیالوی نظام الدین سیالوی کے بھائی ہیں اور وہ 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑ چکے ہیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں اس درگاہ کی وجہ سے جمعیت علماء پاکستان کو جھنگ سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کا موقع ملا تھا۔ اب نعیم الدین سیالوی صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے بنائی گئی مشائخ کمیٹی میں تونسہ شریف کے پیر نظام الدین تونسہ شریف بھی تھے۔ درگاہ خواجہ شاہ سلیمان تونسہ شریف کی موجودہ گدی نشین خواجہ عطا اللہ سلیمان ہیں۔ اس فیملی میں خواجہ شیراز، خواجہ مدثر، خواجہ داؤد سیاست میں ہیں۔ اس وقت خواجہ شیراز محمود تونسہ سے NA 183 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ خواجہ داؤد اور خواجہ مدثر بھی میدان میں ہیں۔ مکھٹ کے پیر محی الدین لال بادشاہ جو دربار غوثیہ کے گدی نشین تھے، 1951 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ممبر منتخب ہوئے۔ پیر محی الدین کی سیاسی وفاداری دولتانہ گروپ کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ اس خاندان کے پیر سید عباس محی الدین قاف لیگ اور PTI سے بھی وابستہ رہے اور یہ موجودہ گدی نشین ہیں۔ شاہ جیونا درگاہ کے سیاسی حیثیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سن 1946 کے انتخابات میں اسی درگاہ کے کرنل عابد حسین مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے سیاست میں قدم 1937 میں رکھا تھا، مگر ان کا سیاسی کردار 1945 سے نمایاں ہوتا ہے۔ سیدہ عابدہ حسین کرنل عابد حسین کی بیٹی ہے اور فخر امام کی اہلیہ ہے اور ان کا بیٹا عابد امام خانوال کے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے۔ اس درگاہ کے گدی نشین سید فیصل صالح حیات اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جنگ سے الیکشن لڑتے ہیں۔ اگر دربار حضرت سلطان باہو کی بات کریں تو یہ درگاہ جنگ کی سیاست میں کافی اپنا اثر رکھتی ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بھی یہاں کی 2 قومی اسمبلی کی نشستیں اسی درگاہ سے وابستہ افراد نے جیتی تھی۔ اسی درگاہ کے صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان NA کے سیٹ کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ بھرچونڈی درگاہ کے میاں عبدالحق مٹھو نے پہلا الیکشن 1985 میں لڑا تھا۔ میاں عبدالحق مٹھو نے 1988 اور 2008 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم پر تھے۔ 2013 میں صوبائی سیٹ پر گدی نشین پیر عبدالخالق نے الیکشن میں حصہ لیا، جبکہ 2018 کے ضمنی الیکشن میں ان کے بیٹے میاں عبدالمالک نے حصہ لیا۔ اگر پیر افرانی کی بات کریں تو خیرپور پیروں کی سرزمین تصور ہوتی ہے۔ یہاں پیر خاندان سیاست کے سب سے بڑے کردار ہیں۔ پیر افرانی پور نے 1922 میں سکھر میں تحریک خلافت کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور 1946 میں مسلم لیگ کی حمایت کی تھی۔ اس وقت خیرپور کے حلقہ NA 204 پر پیر افرانی پیر سید نیاز حسین شاہ الیکشن میں ہیں۔ NA 203 پر پیر پگاڑا خاندان سے پیر سید صدر الدین شاہ راشدی اور پیر افرانی پور پیر سید فضل علی شاہ جیلانی مد مقابل ہیں۔ سندھ کے ہی پیر افحالہ مخدوم خاندان کے سروری جماعت ہے۔ اس جماعت کی درگاہ ضلع مٹیاری میں ہے۔ اس درگاہ سے تعلق رکھنے والے مخدوم امین فہیم پاکستان پیپل پارٹی کے اہم رہنما رہے ہیں۔ اس وقت ان کے بیٹے مخدوم جمیل الزمان گدی نشین ہیں اور مٹیاری کے حلقہ NA 216 میں پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ دوستو، تلخ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے بیشتر مزاروں اور درگاہوں کے گدی نشینوں کے علاقے کی پولیس اور جرائم پیشہ عناصر سے خصوصی مراسم ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر پیروں کی کرامات کی عوامی سطح پر تشہیر کرنے کے علاوہ علاقے میں ہونے والی وارداتوں کے بارے میں پل پل پیروں اور عاملوں کو آگاہ رکھتے ہیں۔ پولیس کی ملی بھگت سے بیشتر مزاروں اور درگاہوں پر جنس اور منشیات فروشی کے دھندے بھی ہوتے ہیں۔ حال ہی میں رانی پور کے بااثر پیر خاندان کی حویلی میں تشدد و زیادتی کے بعد قتل ہونے والی کمسن فاطمہ کے قاتلوں کو بچانے کے لیے کچے کے ڈاکوں سمیت کئی ایک مافیات سرگرم ہوئے۔ دوستو، یہ گدی نشین اور پیر پاکستانی پارلیمنٹ میں کتنے طاقتور ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عمران خان کے دور میں قومی اسمبلی میں ایک ایسے بل کو مسترد کر دیا گیا تھا جس میں جادو ٹونا اور دیگر روحانی کونسلنگ کرنے والے خود ساختہ پیروں اور عاملوں کی سزا اور جرمانہ بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں بھی پاکستان میں پیری مریدی اور علم نجوم کی مقبولیت کم نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کا پیروں، فقیروں اور نجومیوں کو حد سے زیادہ اہمیت دینا ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ ایوب خان سے لے کر عمران خان تک ہمارے فوجی اور سیاسی حکمران اور سیاسی رہنما پیروں اور نجومیوں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں ان سے ہدایات لیتے رہے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے مختلف پیروں کے ساتھ عقیدت و احترام کے قصے پاکستانی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے افراد سے پوشیدہ نہیں۔ کئی سال سوشل میڈیا پر بے نظیر بھٹو کی ایک تصویر گردش کرتی رہی جس میں محترمہ پیر قمبر حسین شاہ کے سامنے فرش پر بیٹھی ہیں۔ اگرچہ اس تصویر کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن ایک نظر دیکھنے والے افراد کے اذہان میں فوری تاثر عقیدت و احترام کا ہی بیٹھے گا۔ اس تصویر کا پس منظر یہ ہے کہ محترمہ پارٹی کے مقامی رہنما کے کہنے پر پیر صاحب سے ملنے گئی۔ پیر صاحب نے گھٹنوں کی تکلیف کا جھوٹا عذر
کرتے ہوئے کہا کہ وہ محترمہ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ بے نظیر نے پیر صاحب کی بات پر یقین کرتے ہوئے عقیدت میں قالین پر ہی بیٹھ گئی، لیکن انجانے میں کی گئی بی بی شہید کی اس عقیدت سے پیر صاحب کا روحانی سکہ خوب چل گیا۔ اپنے دور صدارت میں زرداری صاحب سیاست کا استاد مشہور ہوئے، لیکن ان کی استادی کے پیچھے گجرانوالہ کی مشہور روحانی شخصیت پیر اعجاز شاہ تھے۔ پیر صاحب کے کہنے پر نہ صرف ایوان صدر میں روزانہ بکرے کی قربانی ہوتی تھی، بلکہ یہ فیصلہ بھی پیر صاحب ہی کرتے تھے کہ زرداری صاحب کو کیوں اور کتنے دن سمندر کے کنارے رہنا ہے اور کب پہاڑی علاقے میں جانا ہے۔ پیروں اور سجادہ نشینوں کی سیاسی اور معاشرتی اثر رسوخ اور ان کی جاہ و جلال اور پاکستان میں طاقت دیکھ کر جالسازوں نے پیروں فقیروں کا روپ دھار رکھا ہے۔ یہ جالساز پیری مریدی کو ایک نفع بخش کاروبار کی طرح چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں استانے اور درگاہیں غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی اماج گاہیں ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اور گرفت کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، لہٰذا دیہات اور قصبوں کے علاوہ شہروں میں بھی پیشہ ور پیروں فقیروں کے اڈے سر عام قائم ہیں۔ سادہ لو اور ضعیف الاعتقاد افراد کو بیوقوف بنا کر مال بٹورا جاتا ہے۔ خواتین کے استحصال اور آبرو ریزی کے قصے بھی آئے روز سننے کو ملتے ہیں۔ عمومی طور پر تعلیم کی کمی اور غربت کو اس صورتحال کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ جزوی طور پر یہ بات درست ہے، تاہم ضعیف الاعتقادی کا شکار صرف ان پڑھ اور غریب طبقہ نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ جامعات کے اساتذہ بھی اور ایلیٹ کلاس کی خواتین و حضرات بھی نام نہاد پیروں سے کسب فیض کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کہ تعویذ گنڈے، جادو ٹونے اور دم جھاڑے کو مسائل اور پریشانیوں کا حل سمجھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ، کاروبار کی ترقی، نوکری کے حصول اور اولاد نرینہ کی خواہش، امتحان میں کامیابی اور دیگر معاملات کے لیے لوگ ان خود ساختہ پیروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حسد اور نفرت کے جذبات سے مغلوب دوسروں کی تباہی، بربادی اور نقصان کے خواہشمند بھی انہی کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ غور کیجئے، مخلوق خدا کی بربادی اور نقصان کا اہتمام کرنے والا شخص کیوں کر صوفی یا فقیر ہو سکتا ہے؟ دوستو، سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی ترقی کے سبب جعلی پیروں نے اب سوشل میڈیا کو ہی اپنی پروموشن اور شہرت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب ایسے پیر بھی سامنے آ گئے ہیں جو فیس بک کے ذریعے ہی دم درود کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ فیس بک کے ذریعے بھی ان کے کیے گئے دم درود انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ مشہور ہونے والے پیر جناب حق خطیب شف والی سرکار ہیں، جو سوشل میڈیا پر دم کرتے ہیں اور لوگوں کے اعتقاد بڑھانے کے لیے وہ اپنی ہی مریدین میں کسی کو سامنے لا کر دم کرتے ہیں اور وہ بیمار آدمی ایک دم ٹھیک ہوتا ہے۔ ایسے ہی زبان سے کیل نکالنا، ہاتھ میں تعویذ رکھ کے ہاتھ گرم کرنا، جن نکالنے کا ڈرامہ اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا لے کر یہ پیر اپنی تشہیر کرتے ہیں، اور سادہ لو انسان ان کے ان کرتبوں کو کرامات سمجھ کر ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ حالانکہ پیر بننے کے لیے ائمہ کرام نے جن شرائط کا ذکر کیا ہے، ایک بھی شرط ان جعلی پیروں یا موجودہ بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینوں میں موجود نہیں۔ دوستو، تو یہ تھی برصغیر میں صوفیہ کرام سے جعلی پیری تک کی تاریخ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔